قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دران وڑائچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے ایسا عمل پوچھیں گے جو شریر جنات پر سب سے زیادہ باری ہو اور ان کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہو۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، ایسے عمل کے حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما وبعد۔ عدنان بھائی، جنات جو شر پھیلاتے ہیں، شریر جنات کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے، اللہ کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن شریر ظالموں کے لیے یہ ان کو عبرت کا نشان بنانے کا سبب بھی بنے گا انشاءاللہ۔ جنات پر بھاری عمل، جنات کو تکلیف دینے والا عمل، جنات کو بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ پریشان کرنے والا عمل، جی، اصل میں ایسا عمل یہ ان جنات کے لیے ہے جو شر پھیلاتے ہیں، اچھا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، ان میں سے کچھ مسلمون ہیں، کچھ قاسطون ہیں، بالکل، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں۔ تو جو شر پھیلاتے ہیں، جو پریشان کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا اور کفر کرتے ہیں اور طاغوت کے ساتھ مل کے میدان میں اترتے ہیں اور انسانوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، غلط رستے پر چلاتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے لیے کچھ آیات ایسی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں جو ان پر پڑھی جائیں تو وہ ان پر بھاری ہیں۔ صحیح، جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف جنات کو چیلنجز دی ہیں، جی جی، جنات سے سوالات، بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں، جیسے سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ 33 آیت میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس کی جماعت، اگر تم کہتے ہو ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے اندر بڑی طاقت ہے اور ہم بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا چیلنج کھڑا ہے، ذرا زمین آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ، اتنی تم طاقت رکھتے ہو، باہر نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کی مرضی کے بغیر تو تم کچھ کر نہیں سکتے۔ بے شک، یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، آگ کے انگارے ہیں تمہارے لیے۔ یہ آیات جنات پر بھاری ہیں۔ بالکل، جب ہم دعوت دیتے ہیں نا، جی جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے بات کرنی نہ پڑے۔ یہ تو استاذہ کی نصیحتیں ہیں کہ بچے پتر پہلے دعوت دینی ہے، اچھا، ورنہ ہمارا تو ہوتا تھا کہ بس بات تو کر رہے ہی نا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ دعوت دینی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں موجود ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ طریقہ، وہ ساری چیزیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، جن گزر رہے ہیں، دعوت انہوں نے سنی ہے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ، وہ گئے اپنی قوم کے پاس جا کے ان کو دعوت سنائی۔ تو یہ سارا معاملہ وہ دعوت کا یہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو دعوت کا طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر احادیث بھی ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں جا کے بھی دعوتیں دیتے رہے، جنوں کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ان کے دعوت دینے کے مختلف واقعات بھی موجود ہیں۔ تو خیر یہ ایک لمبی بحث اور واقعہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنوں کو، جو جن سرکشی کرتے ہیں، ان پر بھاری عمل۔ جن ہے شیطانوں میں سے، کچھ جن اصل میں شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے ہے۔ جن شیطان ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیں۔ اچھا،
شیطان اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو سرکش ہو، اچھا، جو بغاوت کرنے والا ہو، کیونکہ شیطان کا بھی پہلے یہ شیطان نام نہیں تھا، یہ اللہ کا مقرب تھا۔ ابلیس سے شیطان تک کا سفر یہ اسی معاملے کی یہ آگے ترتیب ہے۔ تو خیر، جو جنوں میں سے سرکشی کرتے ہیں ان کے لیے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ جو سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے احکام نہیں مانتے، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کا مقصد ہے لوگوں کو توحید سے ہٹانا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ ہم ان کو ہٹائیں گے، ادھر ادھر بہکائیں گے۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو پھسلاتے ہیں، اچھا، لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ اچھا، انسان کے ساتھ وجہ کیا بنی؟ انسان سے دشمنی کی وجہ کیا بنی؟ پہلے تو یہ بڑا اللہ کا قریبی تھا، بالکل۔ اللہ نے حکم کیا سجدہ کرو، نہیں کیا، دشمن بن گیا۔ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ دشمن بن گیا۔ اچھا، مزے کی میں آپ بات بتاؤں، ایک جن سے سامنا ہوا، وہ بات ہی نہ کرے، بات ہی نہ مانے، کسی بات پر نہیں، یار آپ پڑھائی کریں، یہ کافی پرانی بات ہے۔ اچھا اچھا، میں نے اس کے سامنے یہ آیات پڑھنی شروع کر دی، فَاخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، تجھے تو اللہ نے ذلیل کر کے نکال دیا تھا۔ یہ باتیں اس کو بڑی تکلیف تھے، بولتا نہیں تھا، نہ بات کرے، نہ کوئی ڈرامے بازی کیے جا رہا ہے، بڑی دیر سے پڑھائی کر رہا ہوں تو وہ اس میں کوئی معاملات خاص واضح نہیں ہو رہے، فائدہ نہیں ہو رہا اتنا جتنا ہونا چاہیے۔ میں نے جب یہ آیات پڑھی نا، یہ سارے واقعہ کی تو اس کو اس سے بڑی چڑ، میں نے کہا اب تیر لگا نشانے پہ۔ تو جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توحید بیان کی گئی ہو، بالکل وہ شیطان پر سب سے باری ہے، بالکل ایسا ہی۔ جنوں پر بہت باری ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اصل میں علاج میں ہمیں جہاں پر بھی علاج بتایا گیا ہے نا، جی جی، اس میں دیکھیں توحید بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے، ساری کی ساری اللہ کی توحید بیان کی گئی۔ سورہ فلق ناس ہے، شروع تعریف سے توحید سے ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، پھر علاج کی طرف مانگا جاتا ہے۔ تو اللہ کی تعریف، توحید، یہ اصل کنسپٹ ہے علاج کا، کہ مین چیز یہ ہے، بالکل اس سے ملے گا علاج، اس سے ہوگا فائدہ، اس پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تمہیں حصار چاہیے، تم چاہتے ہو کہ تم محفوظ ہو، تو کیا کرنا ہے؟ اس چیز پر آ جاؤ جس چیز پر اللہ نے حکم دیا ہے، تمہیں دائرہ ملے گا، تمہیں کڑا ملے گا۔ بالکل ایسے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں طاغوت کا انکار کرو، توحید پر آ جاؤ، ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ، تمہیں ایک ایسا کڑا ملے گا لا انفصام لها جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بے شک، تو ہر چیز کا انکار کرنا یہ شیطان پر بھاری ہے، یعنی یہ توحید ہے۔ کفر کا انکار کرنا، توحید کا اعلان کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، باقی ہر چیز کا انکار کر دینا، یہ توحید ہے۔ اور جس بھی آیت میں توحید بیان کی گئی ہے، چاہے وہ سورۃ اخلاص ہے، سب سے بڑی، سب سے پاورفل سورت، ایسے ہی نہیں یہ 3 بار پڑھنے سے پورا قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملتا، اس میں توحید ہے، بے شک بے شک، اور شیطان پہ سب سے باری ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ شیطان کو تکلیف کس چیز سے ہوتا ہے؟ ہمیں الجھا دیا جاتا ہے، اور شیطان بس اوقات ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے۔ کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ وہ ایسی باتوں سے تکلیف محسوس کرواتا ہے جس سے اس کو نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ کیسے؟ ایک گھر میں علاج کروں تو ان کے رشتہ داروں کو پتہ تھا سارے معاملات کا کہ فلاں گھر میں جنات آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مریض ہیں، تو وہ ان کے رشتہ دار اونٹ کی ہڈی لے آئے، آ گئے جی، اونٹ کی ہڈی بھی آ گئی، وہ فلاں جگہ سے لینے گئے تھے۔ اچھا،
اب اس نے کیا کیا، چیخنا شروع کر دیا، اونٹ کی ہڈی باہر نکال دو، اونٹ کی ہڈی باہر نکال دو، میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا اونٹ کی ہڈی تو تمہاری خوراک آئی ہے، ڈرامے کر رہے ہو؟ کہتا آپ کو پتہ چل گیا ہے؟ میں نے کہا تیرے تیور بتا رہے ہیں۔ تو بسا اوقات یہ ہمیں الجھاتے ہیں۔ تو جو اصل چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، باتیں کافی یہ لمبی بحث ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کلوز کر کے اپنے پوائنٹ پر آؤں، لیکن بات میں سے بات نکلتی جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے شارٹ ٹائم میں زیادہ چیزیں بتا سکوں۔ تو بہت سارے اس پر واقعات ہیں، اگر میں سب سناؤں تو وقت کم پڑ جائے گا۔ تو اصل چیز ہے توحید۔ بے شک شیطان کا انسان سے اختلاف ہی یہ ہے، وہ اس کو توحید سے ہٹانا چاہتا ہے، اور جنوں کی مین جو مقصد ہے وہ توحید سے ہٹانا ہی ہے۔ بھائی جان، بیسیوں جگہ پر ایسے ہوا، جن کہتے ہیں ایک بار غیر اللہ کو سجدہ کر دو، ایک بار فلاں درخت کو کر دو، ایک بار فلاں قبر کو کر دو، ایک بار فلاں دربار پر کر دو، ہم ساری زندگی کے لیے تمہارے مرید بن جائیں گے۔ کیا ہے؟ صرف شرک کروانا ہے۔ تو جن آیات میں اللہ کی توحید بیان کی جائے وہ سب سے باری ہیں، چاہے وہ آیت الکرسی ہے، چاہے وہ سورۃ اخلاص ہے، چاہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اللہ کی صفات اور توحید یہ بیان کرنا جنوں پر سب سے زیادہ باری ہے، اور جب آپ یہ بار بار پڑھیں گے جنوں کو تکلیف ہوگی، اور جب وہ تکلیف ہوگی تو وہ بھاگیں گے۔ ایک کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کلمے میں ساری توحید ہے اللہ کی، اور جنوں پر اتنا بھاری ہے شاید میں نے کوئی اور عمل اتنا بھاری نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے جو صبح 100 مرتبہ پڑھ لے۔ اور میں نے بہت سارے مریضوں کو سب کچھ چھوڑ دو، بہت کچھ نہیں نا وظیفے کیے جاتے، صرف یہ کلمہ پڑھا کرو، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، جن شیطانوں کی چیخیں نکل گئیں اس کلمے سے۔ تو یہ اعمال ہے جو جنات پر، شریر جنات پر سب سے زیادہ بھاری ہے، اور ایمانی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم